فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کی جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر جو بہت ہی اہم چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے ہوگا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آیت نمبر 85 میں آگے آئے گا کہ جو آدمی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے سامنے آیا کہ جی میں یہ دین لے کے آیا ہوں، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین نظام کو اور قانون کو کہتے ہیں۔ تو نظام اور قانون اللہ کے نزدیک صرف اسلام کا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ آج دنیا میں سیکولرزم کا نظام ہے، لبرلزم کا نظام ہے، جمہوری نظام ہے، فلاں نظام ہے، طرح طرح کے نظام ہے، لیکن اللہ کے ہاں قانون اور نظام صرف اسلام ہی قابل قبول ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم ہے کہ ان کو دعوت دو اور ان کو اسلام کی دعوت دو، اسلام کی طرف بلاؤ۔ اور پھر دین کے معاملے میں غلط فہمی اور دھوکہ دہی میں پڑھنے کی مذمت بیان کی ہے آگے اگلی رکوع میں۔ اور ایک اور چیز یہ بیان فرمائی کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ہاں، دوست سے مراد یہ کہ دلی دوست ان کا نہ بناؤ۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تعلق ہوتا ہے دنیا کے ضرورت کے لحاظ سے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کے ساتھ ایسی دلی دوستی نہ لگاؤ کہ ان کی اس دوستی کی وجہ سے اپنے آپ کو یا مسلمانوں کو یا اسلام کو نقصان پہنچ جائے، ایسی دوستی ان کے ساتھ نہ لگاؤ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو اللہ سے تم اگر محبت کرتے ہو تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ حضور کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ غلط ہے۔ تو حضور کی اتباع، حضور ایک ہوتی ہے اتباع اور ایک ہوتی ہے اطاعت، اس میں بھی فرق ہے تھوڑا سا۔ اطاعت کہتے ہیں احکامات کو ماننا، حکم کو ماننا، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا، چاہے حکم دیا یا نہیں دیا۔ جیسے ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید ایک ہی دفعہ دیکھا تھا، اور جس وقت انہوں نے دیکھا تھا آپ علیہ السلام کا یہ گریبان کھلا ہوا تھا، گرمی تھی، ایسے جیسے بعض اوقات آدمی گھر میں ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوتا ہے ایسے گریبان کھول کے، تو اس صحابی نے آپ علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ دیکھا اور اس طرح دیکھا، اس کے بعد کبھی اس نے حضور کو دیکھا ہی نہیں، اور ساری زندگی اس نے اپنا گریبان کھلا چھوڑا۔ لوگ کہتا میں نے حضور کو دیکھا ہی ایسے ہے، میں نے تو کبھی گریبان بند دیکھا ہی نہیں ہے حضور کا۔ تو یہ ہوتی ہے اتباع۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ جو ہے وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جب بھی جاتے تو راستے میں ایک جگہ پر ایک درخت آتا تھا، اس درخت کے پاس سے اونٹنی گزرتی ہوئی، بعد میں وہ درخت بھی نہیں تھا لیکن وہ ایسے کر کے وہاں سے گزرتے تھے۔ کیوں کہ انہوں نے کہتے تھے حضور کو میں نے دیکھا تھا، حضور علیہ السلام یہاں سے ٹہنی سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا تھا۔ اب اگرچہ درخت نہیں ہے لیکن وہ اسی طرح کرتے تھے۔ تو جہاں جہاں حضور علیہ السلام نے قضاء حاجت کی وہاں جا کر ویسے ہی بیٹھ جایا کرتے تھے کہ میں نے دیکھا تھا حضور علیہ السلام یہاں بیٹھے تھے، یہاں بیٹھے تھے، یہاں بیٹھے تھے، یہاں وضو کیا تھا، یہاں پر ہاتھ دھوئے تھے۔ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ حکم تو نہیں ہے نا، حکم اطاعت کہتے ہیں حکم پر چلنا، اور اتباع کہتے ہیں اداؤں پر چلنا، اداؤں پر چلنا۔ تو یہ اطاعت سے ذرا اگلے درجے کا، اونچے درجے کا کام ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ ان کی پیدائش کیسی ہوئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہوئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، بچپن میں انہوں نے باتیں کی اور معجزات عطا کی، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اصل میں عیسائیت کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہاری حقیقت یہ ہے، تم کہتے ہو مریم اللہ کا، مریم خدا ہے، حالانکہ مریم انسان تھی، پیدا ہوئی۔ تم کہتے ہو عیسیٰ خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے بلکہ وہ بھی انسان تھے، ان کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ تو یہ تم نے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا کے حوالے سے جو خدائی کے دعوے بنا کر مختلف قسم کے جو تصورات بنا رکھے ہیں، یہ سارے تصورات من گھڑت اور غلط ہیں۔ اصل تصور اور عقیدہ وہ ہے جو اللہ کا دین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن دے رہا ہے، لہٰذا اس کو ہی اختیار کرو۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔